بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی خیر و برکات کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کی مناسبت سے مسلمانوں پر بہت سی عبادات کو مشروع قرار دیا ہے۔ کچھ عبادات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کی بعض عبادات فرض اور رکن کی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض عبادات نفل اور ان کی حیثیت سنت کی ہے۔ جو عبادات فرض کی حیثیت رکھتی ہیں ان عبادات میں روزہ بڑا اہم ہے، جو ہمارے اسلام کا ایک رکن ہے، اور جو عبادات نوافل اور سنن کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت تراویح کو حاصل ہے۔ تراویح یہ ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان المبارک میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص رمضان المبارک میں قیام کرے، جو شخص رمضان المبارک میں قیام کرے ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ بعض وہ حدیثیں جن پر علماء نے کلام کیا ہے ان پر خصوصی طور پر ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں قیام کو یا تراویح پڑھنے کو یا جسے ہم کہیں تہجد کی نماز پڑھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت اور سنت قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں حضرت سلمان فارسی کی جو مشہور حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں قیام کرنا، اس مہینے میں قیام کرنا تمہارے لیے سنت اور مسنون قرار دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کی جو نفل عبادات ہیں ان میں تراویح کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ تراویح گویا رمضان المبارک کے ساتھ خاص ایک عمل مانا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ تراویح ہے کیا۔ دیکھیے، تراویح یہ لفظ کہیں حدیثوں کے اندر وارد نہیں ہے۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتا ہے آرام کرنا، جس کے معنی ہے آرام کرنا۔ یہیں سے آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں تراویح کا جو تصور ہے وہ شرعی تصور سے بالکل الگ پایا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تراویح یہ ہے کہ امام جلدی جلدی قرآن پڑھتا جائے اور مختصر سا رکوع کرے۔ فرض نماز جیسے اطمینان سے پڑھتا ہے ویسے یہ نماز اطمینان سے نہ پڑھے، جبکہ شرعی تصور جو تراویح کا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی اگر فرض میں انسان قرات مختصر کرتا ہے تو تراویح میں قرات کو لمبی کرے۔ فرض میں اگر رکوع اور سجدے کو مختصر کرتا ہے تو فرض میں اگر مختصر کرتا ہے تراویح میں کیا کرے، رکوع اور سجدے کو لمبا کرے۔ اگر فرض نماز کے اندر انسان صرف
3 بار یا 4 بار سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم کا اہتمام کرتا ہے تو تراویح کے اندر اس کو کتنی بار کرے اور اس میں دعائیں کرتا رہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو تراویح کا جو تصور شرعی طور پر ہے وہ آج ہمارے تصور سے کیا ہے؟ بالکل مختلف ہے۔ آج تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ فرض نماز کو بڑے اطمینان سے پڑھا جاتا ہے اور تراویح کو بالکل تیزی کے ساتھ، چاہے قرآن پڑھنا ہے یا رکوع اور سجدہ کرنا ہے یا دوسری چیزیں ہیں۔ بلکہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ پچھلے سال بعد ایسی ویڈیو دکھائی گئی جن میں 20 رکعت تراویح صرف 7 منٹ اور 5 منٹ کے اندر پڑھ لی گئی ہے۔ 20 رکعت تراویح بعد اسلامی ملکوں میں۔ بلکہ اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے بعض لوگوں نے بتایا کہ تراویح کیسی ہوتی ہے، مثال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والضحی اللہ اکبر واللیل اذا سجی اللہ اکبر۔ گویا ایک آیت، یہ ساتھیوں تراویح نہیں ہے بلکہ یہ تراویح کا مذاق اڑانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تراویح کی ہوتی تھی، تو میں کہہ رہا تھا تراویح جمع ہے ترویحہ کی۔ ترویحہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آرام کرنا۔ ترویحہ کے معنی آرام کرنا۔ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگ جب تراویح کی نماز پڑھتے تھے تو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ بسا اوقات ایک رکعت کے اندر 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہر بات 2 رکعت اور 4 رکعت کے بعد لوگ تھک جایا کرتے تھے تو کچھ دیر بیٹھ کر کے آرام کرتے تھے، کچھ دیر بیٹھ کر کے آرام کرتے تھے۔ یہاں سے اس کا نام تراویح پڑ گیا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں سمیت تراویح لأنہم کانوا یتروحون۔ تراویح کو تراویح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے سلف 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کر کے کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے۔ تو تراویح کا جو آج تصور ہے وہ تراویح کا نہیں بلکہ تراویح کے نام پر کھیل اور مذاق ہو رہا ہے۔ تراویح نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کو تراویح اس لیے کہتے ہیں، اسی لیے امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں نقل کیا کہ امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں تراویح کی 1 رکعت میں کتنی آیتیں پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھو۔ کتنا؟ 50 آیتیں پڑھو۔ کہا لوگ اتنا برداشت نہیں کر پائیں گے تو کہا 40 آیتیں پڑھو۔ کہا لوگ یہ بھی نہیں برداشت کر پائیں گے، کہا 30 آیتیں پڑھو۔ یہاں تک کہ 20 آیت پر آ گئے۔ جو اس آج کل جو مصحف ہے یہاں مصحف مجمع ملک فہد کا، وہ تقریباً 2 یا 3 صفحے ہوں گے، 20 آیتیں 2 یا 3 صفحے ہوں گے، نہ کہ آدھا صفحہ جیسا کہ آج ہمارے ہاں اس طرح رواج بنتا جا رہا ہے۔ تو کہا یہ 20 آیت بھی لوگ نہیں سن سکتے، تو کہا کہہ دو جا کر کے اپنے گھروں میں سو جائیں، تراویح نہ پڑھیں۔ تو گویا تراویح کا تصور یہ رہا ہے کہ قرات کیا ہونی چاہیے؟ خوب لمبی ہونی چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے جب قرات لمبی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ رکوع اور سجدہ بھی لمبا کیا جائے گا، نہ یہ کہ رکوع اور سجدے کو مختصر کیا جائے۔ تو تراویح کو تراویح اس لیے کہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ چیز سمجھ لینی چاہیے، قرآن سے، حدیث سے اور علماء کے اقوال سے۔ علماء سے مراد میں لے رہا ہوں ائمہ اور اس کے پہلے یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، اس کے بعد ائمہ کرام۔ ان لوگوں کے اقوال سے جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ تراویح اور تہجد دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک چیز ہے۔ تراویح اور تہجد دونوں ایک چیز ہے، الگ الگ چیز نہیں ہے۔ وہی چیز غیر رمضان میں کیا کہلاتی ہے؟ تہجد کہلاتی ہے، اور رمضان میں وہی چیز کیا کہلاتی ہے؟ تراویح کہلاتی ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا۔
حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن انہوں نے پوچھا کہ اے ماں یہ بتائیے کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ سوال کیا تھا ساتھیو؟ رمضان کی نماز سے متعلق خاص، اور نماز کی خاص رمضان کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ جی تراویح ہے۔ تو رمضان کی نماز کے متعلق پوچھا کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ خواہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، خواہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا ساتھیوں تراویح وہی چیز ہے، اسی لیے حدیثوں میں اور صحابہ کے نزدیک اسے قیام رمضان کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ قیام رمضان، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا من قام رمضان، جو قیام کرے رمضان میں، یعنی رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، تو گویا تہجد ہی ہے، تہجد کی نماز ہی ہے، لیکن اسے رمضان میں چونکہ ذرا سا اور پہلے پڑھ لیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ ورنہ کسی بھی حدیث میں ہندوستان کے بہت بڑے عالم، حنفی عالم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اپنی کتاب العرف الشذی اور فیض الباری کے اندر نقل کرتے ہیں کہ میرے نزدیک تراویح اور تہجد دونوں ایک چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی نمازوں میں، جتنی رکعتوں میں یا جتنی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پڑھنا وارد، تراویح پڑھنا وارد ہے، کہیں بھی یہ وارد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز الگ سے جا کر کے پڑھی ہو۔ تو علی کل حال یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو چیز غیر رمضان میں تہجد کہلاتی ہے، وہی چیز رمضان میں کیا ہے؟ تراویح کہلاتی ہے۔ اسی لیے اب آپ ایک سوال کریں گے کہ تہجد تو وہ ہوتا ہے جو رات کے آخر میں پڑھی جاتی ہے نا، سو کر کے اٹھتے ہیں تب پڑھتے ہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ تہجد کا بہتر وقت کیا ہے؟ وہ رات کے 1/3 حصے کے بعد ہے، رات کے 1/3 حصے کے بعد ہے۔ البتہ تہجد کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جائز وقت ہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جایا کرتا ہے، عشاء کی۔ اسی لیے صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، جب ہشام بن عامر نے آپ سے اللہ کے رسول کے تہجد کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا فی کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھی ہے، ہر حصے میں۔ ظاہر بات آپ وتر تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ سوال تھا کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کیسے؟ تو آپ نے اللہ کے رسول رات کے ہر حصے میں آپ نے وتر پڑھی ہے۔ تو تہجد کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کا بہتر وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ، خاص طور 2/3 حصہ جو گزر جائے۔ آج کل تقریباً جا کر کے 1:30 بجے 2 بجے 2:30 بجے یہی وقت ہوتا ہے سال کے اختلاف سے تہجد کا وقت، تو بہتر وہی وقت ہے۔ چنانچہ اس کی سب سے واضح دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے عبد الرحمن ابن عبد القارئ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رمضان میں مسجد نبوی کی طرف آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ ہو کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی 2 آدمی ہیں، کوئی 3 آدمی ہیں، کوئی 4-5 آدمی ہیں، ایک کنارہ اور ایک گوشہ پکڑ کر کے اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عبد القارئ سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے
میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، میں ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو اپنا فیصلہ، اس بارے میں اپنا فیصلہ مکمل کیا اور ابی بن کعب اور تمیم داری دو بڑے صحابی کو بلایا اور لوگوں کو ان کے پیچھے یعنی ایک امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو متعین کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عبد قارئ کہتے ہیں ایک اور دن ہمارے ساتھ نکلے، گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رعایا کے حکومت کے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ تراویح میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا جمع کر دوں، اور جب جمع کر دیا ایک رات کو آئے تو کہا کہ یہ کتنی بہترین بدعت ہے۔ یہی سے بعض لوگوں نے کہا کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، حالانکہ محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد بدعت لغوی ہے، شرعی نہیں ہے، یا کسی اور مجلس میں کہا۔ لیکن جس رات کے جس حصے میں لوگ سوتے ہیں، رات کے جس حصے میں لوگ سوتے ہیں وہ اس حصے سے بہتر ہے جس حصے میں ابھی یہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، ابھی قیام کر رہے ہیں۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ لوگ تراویح کی نماز کب پڑھتے؟ رات کے۔ لیکن چونکہ اس میں لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب تھا، لوگوں کے لیے مشکل میں پڑھنے کا سبب تھا، اس لیے مسلمانوں کا طریقہ اور سنت یہی چلی آ رہی ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہی چلا آ رہا ہے کہ رمضان میں تراویح عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، رات کے آخر میں نہیں پڑھتے ہیں۔ تو علی کل حال تراویح اور تہجد دونوں ایک چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور میں واضح کر دوں، جیسا کہ ابھی ہم نے اشارہ کیا ساتھیوں، ہمیں چند چیزیں تراویح سے متعلق اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کی بڑی فضیلت ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں قیام کرے گا اور سب ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کرے گا، یعنی تراویح پڑھے گا یا رات کو قیام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو، بلکہ تمام وہ فضیلتیں جو رات کی نماز کی وارد ہیں، سب سے بہتر نفل نماز کون سی نماز ہے؟ فرض کے بعد رات کی نماز ہے۔ تو جتنی فضیلتیں وارد ہیں رات کی نماز کی، وہ تمام فضیلتیں تراویح کے اوپر بھی آ سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے جس کے ذکر کا آج خصوصی موقع جس کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، وہ یہ ہے ساتھیوں کی تراویح کے بارے میں ہمارے یہاں ایک بڑا اختلاف چلتا ہے کہ آیا تراویح کی رکعت کتنی ہے، کیا پڑھی جائے۔ ہمارے یہاں یہ اختلاف تو لوگ نہیں کرتے کہ تراویح کو کیسے پڑھا جائے، تراویح کو کتنی دیر پڑھا جائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جبکہ اصل یہ چیز ہونی چاہیے۔ البتہ اس کا اختلاف ضرور ہوتا ہے کہ تراویح کتنی پڑھی جانی چاہیے، جبکہ یہ اختلاف سلف کے اندر پایا نہیں جاتا تھا۔ ابھی میری باتوں سے یہ بات واضح ہوگی۔ اس سلسلے میں مجھے آپ کے سامنے دیکھیے چند باتیں رکھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے تراویح کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں اور کئی راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو مجھ کم علم کی اپنی معلومات ہے اور تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال نہیں بلکہ متعدد بار، کئی سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کبھی کسی سال 1 دن، کسی سال 3 دن آپ نے تراویح کی نماز یا رمضان کا قیام پڑھایا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد صحابہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں، حضرت ابو ذر کی روایت
سنن اربعہ کے اندر یعنی سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کے اندر حضرت انس بن مالک کی روایت صحیح مسلم مسند احمد میں، حضرت نعمان بن بشیر کی روایت صحیح ابن خزیمہ اور سنن نسائی کے اندر، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں مروی ہے، تمام سندیں صحیح ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک رات مسجد میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، قیام کرنے کھڑے ہوئے، تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کچھ لوگ نماز پڑھنے لگے۔ پھر دوسری رات کو بھی آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیچھے بھی لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، اور اس بار کل کے مقابلے میں زیادہ لوگ تھے۔ پھر آنے والی رات تیسری رات تھی یا چوتھی رات تھی، لوگ اتنے جمع ہو گئے کہ مسجد میں جگہ نہیں رہ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آنے کا لوگ انتظار کرتے رہے، آپ مسجد میں نہیں آئے۔ یہیں پر ایک نکتہ آپ لوگ سمجھ لیں ساتھیوں، ایک نکتہ بعد میں کام آئے گی، یہ بات اگر وقت رہا ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کو عشاء کے فوراً بعد نہیں پڑھاتے تھے، جیسے آج دستور ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن حدیثوں کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز عشاء کے فوراً بعد نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ عشاء کے بعد لوگ گئے، کھانا کھائے، یہ کیے، آپ گئے، پھر اس کے بعد مسجد آپ تشریف لے آئے اور لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی۔ تو چوتھی رات لوگ آ کر کے مسجد میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں، آدھی رات گزر گئی، دو تہائی رات گزر گئی، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی انتظار میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آئے۔ جب فجر کے لیے آپ آئے تو آپ نے بیان فرمایا کہ لوگوں، تمہارا یہاں پر حاضر ہونا اور جمع ہونا مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا، میں سمجھ رہا تھا تم لوگ یہاں پر جمع ہو، لیکن جان بوجھ کر کے میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہاری اس حرص کو دیکھ کر کے، اس لالچ کو دیکھ کر کے کہیں تمہارے اوپر تراویح کی نماز فرض نہ قرار دی جائے۔ ایسے ہی حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تراویح کی نماز پڑھائے، دوسرے رات جب ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کی آمد کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لے آئے۔ اس طریقے سے متعدد حدیثیں، حضرت ابو ذر کی حدیث جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ آپ نے تراویح کی نماز لوگوں کو پڑھائی، لیکن ایک ڈر سے آپ نے چھوڑ دیا کہ لوگوں کو اتنی رغبت ہے اس نماز سے، بلکہ ابو ذر کی روایت ہے جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ پہلی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک تہائی رات تک نماز پڑھاتے رہ گئے، دوسری رات کو آدھی رات سے زیادہ نماز پڑھاتے رہ گئے، اور تیسری رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر نماز پڑھائی کہ ہم کو خطرہ ہوا کہ کہیں سحری کا وقت ہمارا فوت نہ ہو جائے، ہمیں سحری کھانے کا موقع نہ ملے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک سال نہیں، متعدد سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھاتے تھے، لیکن اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تھی۔ آپ مثال کے طور پر آخری عشرے میں جب اعتکاف کرتے تھے تو کہاں اعتکاف کرتے تھے؟ مسجد ہی میں اعتکاف کرتے تھے۔ آپ نے اعتکاف گاہ سے باہر نکل کر کے آپ پڑھنے لگے، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے منع نہیں کیا۔ دوسرے سال بھی آپ نے اعتکاف سے باہر آ کر پڑھنے لگے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن جب دیکھا لوگوں کی رغبت زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا، اپنے اعتکاف گاہ میں جہاں اعتکاف کیے ہوئے تھے باہر تشریف نہیں لے آئے۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے اور ہر آدمی یہ سوال اٹھائے گا کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعات ان راتوں میں پڑھی ہے؟ لیکن اس سے پہلے ساتھیوں میں آپ کے سامنے ایک بات مقدمہ کے طور پر رکھوں گا جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی یا قیام رمضان کرایا، لیکن اس کے اوپر آپ ہمیشگی آپ نے اختیار نہیں کی، اور یہی معاملہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی چلتا رہا۔ لوگ 2 آدمی 4 آدمی 6 آدمی الگ الگ مل کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں جماعت سے پڑھتے تھے، لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے تھے، ایک امام کے پیچھے نہیں۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر اگر کوئی مدرسے کی زندگی میں رہا ہے تو جانتا ہوگا کہ 2 بچے 4 بچے ایک ہو کر کے اپنا مذاکرہ کرنے لگتے ہیں، 2 4 بچے 6 بچے ادھر ہو کر کے سب الگ الگ متفرق رہا کرتے ہیں، سب ایک استاد کے پاس بیٹھے نہیں رہا کرتے۔ ایسے سارے لوگ 2 آدمی 6 آدمی 4 آدمی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ یہ تو پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ان کے زمانے میں لوگ کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے، کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ ہونی چاہیے کہ آیا جتنی رکعتیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں اور جتنی رکعتیں حضرت عمر سے ثابت ہیں، کیا اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے یا کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی؟ یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے، اس پر غور نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے قدم بھٹکے ہیں۔ اور تیسری بات جو یہ کہنی ہے ساتھیوں کہ ہمارے یہاں عموماً جن لوگوں نے بھی اس موضوع سے متعلق گفتگو کی ہے، سارے لوگ نہیں نعوذ باللہ من ذالک، یا آج جو گفتگو کرتے ہیں وہ لوگ بسا اوقات بعض بڑی اہم غلطیاں کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غلطی تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو حدیثیں ضعیف ہیں وہ بیان کرتے ہیں لیکن اس کے ضعف کو واضح نہیں کرتے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا معنی ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں وہ جن راویوں کے ذریعے ان مؤلفین تک پہنچی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام مالک رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے جو موطا امام مالک جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے وہ جو لکھی ہے کیسے لکھی ہے؟ وہ اسی طریقے سے حدثنا محمد ابن یوسف قال حدثنا صاحب ابن یزید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درمیان میں جو لوگوں کا واسطہ ہوتا ہے، مثال کے طور ہم سے محمد ابن یوسف نے بیان کیا اور محمد ابن یوسف کہتے ہیں ہم سے صاحب ابن یزید نے بیان کیا، اور صاحب ابن یزید صحابی ہیں کہتے ہیں ہم سے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ یہ جو سلسلہ بسا اوقات 2-3 ہوتا ہے، اس کا جاننا ایک عالم کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، جو انسان بیان اس میں 3 چیزیں بہت اہم دیکھی جاتی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ دین کے لحاظ سے کیسا ہے، بے دین تو نہیں ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، اس لیے کہ جو دنیا کے معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ دین کے معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے۔ جو نماز چھوڑ سکتا ہے، اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے، وہ جس بات کا اسے یقین نہیں ہوگا وہ بات بھی بیان کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا حافظہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل قوی، یعنی جو چیز سنے اس کو بھولے نہیں، اس کو یاد رکھے، چاہے لکھ کر کے یاد رکھے یا اپنے ذہن میں یاد رکھے۔ اور تیسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ جس سے حدیث بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر میں آج کہوں کہ شیخ ابن باز نے یہ بات کہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہماری ملاقات شیخ ابن باز سے ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ہمیں ان کی بات کہاں سے پہنچی ہے یہ ضروری ہے۔ تو اگر درمیان میں ملاقات نہیں رہی ہے تو علماء کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ معلوم نہیں جو آدمی وہاں پر نہیں بیان کیا گیا وہ کون آدمی ہے جس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں اس چیز کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں صرف علماء، تمام علماء دنیا کے
حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی جتنے علماء ہیں ہر ایک کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کی وہی حدیث مانی جائے گی جو حدیث صحیح سند سے آئی ہوگی، ضعیف حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری چیز، ہمارے بعض بھائی کیا کرتے ہیں، وہ ترجمہ کے اندر غلطی کر جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اجتہاد صرف اردو کتابیں پڑھ کر کے نہیں ہو سکتا، ضروری یہ ہے کہ عربی کی معلومات ہونی چاہیے۔ اب ان باتوں کو کہہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعات پڑھی، تو اس سلسلے میں جس سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے اور کسی انصاف ور عالم نے، امام میرا چیلنج ہے، کوئی بھی انصاف ور عالم جو عالم اس نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 8 رکعات پڑھی ہے، زیادہ تر کبھی 10 رکعات بھی ہو گئی ہے۔ کتنا پڑھی ہے؟ 8 رکعات۔ اس کی دلیل کیا ہے ساتھیو؟ دیکھیے، پہلی دلیل جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، اللہ کے رسول کی نماز رمضان میں کیسے ہوتی تھی؟ اس لیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ رمضان میں قیام کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو آیا آپ رمضان میں کیسے پڑھتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مائی عائشہ آپ کے اندرونی معاملات کو جتنا جانتی تھی کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ مائی عائشہ جتنا جانتی تھی کوئی دوسرا، خاص طور پر رات کے جو معاملات ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ اس لیے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے سوال کیا کہ آپ کی رات کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ تو مائی عائشہ نے جواب دیا کہ دیکھو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ پہلے 4 رکعات پڑھتے اور کتنی لمبی نماز پڑھتے اس کی خوبی کے مطابق پوچھنا نہیں ہے، کتنی اچھی پڑھتے اس کی خوبی سے متعلق پوچھنا نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر کے لیے آپ آرام کرتے اور سو جاتے، پھر اٹھتے اور 4 رکعات پڑھتے، اس کی لمبائی اور اس کی خوبی کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے، یعنی قرات بھی لمبی ہوتی، رکوع بھی لمبا ہوتا، سجدہ بھی لمبا ہوتا، تشہد بھی لمبا ہوتا، بلکہ ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی کہ آپ جب آخری عمر تھی آپ کی تو آپ زیادہ تر نماز بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ جب 50 آیتیں پڑھنی رہ جایا کرتی تھی، کتنی؟ 50 آیتیں، تب آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب کھڑے ہو کر کے 50 آیتیں پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کر کے کتنی آیتیں پڑھتے ہوں گے آپ ذرا سوچیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس آیت میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کیا ہوا تھا؟ رمضان کی نماز۔ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں، اور خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کے کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد تہجد ہے، تراویح نہیں ہے، اس لیے کہ تراویح رمضان کی نماز ہے، اس میں تو یہ کہا گیا رمضان اور غیر رمضان میں، اور وہ تہجد ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، اس پر اختلاف کی کوئی دلیل نہیں ہے، دونوں نمازیں ایک ہیں۔ دوسری بات، حضرت عائشہ سے سوال کس کے بارے میں ہوا تھا؟ تراویح کے بارے میں، تہجد کے بارے میں، خاص تراویح کی نماز کے بارے میں۔ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، اللہ کے رسول کی نماز رمضان میں کیسے ہوتی تھی؟ تو گویا سوال کیا تھا؟ خاص رمضان کی نماز سے متعلق۔ تو آپ نے فرمایا رمضان میں آپ رکعت میں زیادہ نہیں کرتے تھے، آپ جتنی رمضان میں پڑھتے تھے اتنا غیر رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جتنے علماء نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جتنے علماء نے، ان علماء نے اس حدیث کو قیام رمضان یعنی تراویح کے بیان ہی میں نقل کیا ہے۔
جیسے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، باب باتیں کتاب التراویح، پھر باب و قیام رمضان اور اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ گویا امام بخاری بھی سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ تراویح، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا امام محمد میں تراویح کے بیان میں اسی ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اسی حدیث کو۔ تو گویا علماء کا اس پر اتفاق ہے، جیسے امام زیرعی حنفی ہیں، علامہ عینی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمدۃ القاری میں یہ تمام لوگ اس حدیث سے تراویح ہی مراد لیتے ہیں، کوئی اس سے تہجد مراد نہیں لیتا۔ دوسری دلیل یہ ہے ساتھیو، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، امام طبرانی کی صغیر میں، امام ابو یعلا اپنی مسند میں حسن سند سے حضرت جابر ابن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت اور وتر پڑھائی۔ کیا پڑھایا؟ 8 رکعت اور وتر۔ اسی لیے اگر اس دنیا میں ابھی کسی کو علماء حافظ کہتے ہیں کہ حافظ نے یہ بات کہی، تو اس سے مراد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہوا کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ ان راتوں میں اللہ کے رسول نے جتنی نماز پڑھائی تھی، جابر ابن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ وہ کتنی تھی، وہ 8 رکعت اور وتر پڑھائی تھی۔ تیسری دلیل یہ ہے، مسند ابو یعلا میں اور طبرانی اوسط میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات عجیب معاملہ پیش آیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میرے محلے کی کچھ عورتیں آئیں، یہ رمضان کا واقعہ ہے، کچھ عورتیں آئیں اور کہا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں قرآن خاص پڑھنا نہیں آتا، اس لیے کہ اس وقت الم تری کیفہ سے تراویح پڑھنے کی بدعت رائج نہیں تھی، جیسے آج ہے کہ الم تری کیفہ سے تراویح پڑھی جاتی ہے، یہ بدعت رائج نہیں تھی۔ اس وقت تراویح میں لمبی قرات ہوا کرتی تھی، بلکہ جو حافظ نہیں رہا کرتا تھا وہ مصحف کو دیکھ کر کے پڑھتا تھا۔ وہ قرآن کو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ معلقاً نقل کرتے ہیں اور حافظ حجر اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے غلام ذکوان حضرت عائشہ کی رمضان میں امامت کرتے تھے اور قرآن کو دیکھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ ہاں بھائی چلو جتنی مختصر قرات کر لو اور تراویح پڑھ لو۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ ہمیں قرآن زیادہ پڑھنا نہیں آتا، آپ قرآن کے حافظ ہیں، ہمیں چلیے تراویح پڑھا دیجئے۔ تو حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے انہیں 8 رکعت اور وتر پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، گویا اگر یہ چیز ناجائز ہوتی یا کم ہوتی تو آپ منع کرتے نا۔ آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یہ کرنا گویا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم دلیل ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا ہے، 2 امام متعین کیے، حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری، تو وہ لوگ لوگوں کو کتنا پڑھاتے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو کتنا پڑھانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں جو بات بڑی ذمہ داری سے کہی جا سکتی ہے، بڑی ذمہ داری سے، وہ یہ ہے کہ آپ امام مالک رحمہ اللہ کی موطا امام مالک اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی ظاہر بات بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب موطا امام مالک دیکھیے، وہ نقل کرتے ہیں کہ صائب ابن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب کو اور تمیم داری کو حکم دیا، حضرت عمر نے ابی ابن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت 8 رکعت اور وتر پڑھائیں۔ گویا حضرت عمر کا حکم کیا تھا؟ 8 رکعت کا تھا۔ اور صرف یہی نہیں،
بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، امام سیوطی رحمہ اللہ اس اثر کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حد درجے کے صحیح اثر ہے۔ یہ اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں لوگوں کو 8 رکعت اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔ تو گویا ان دونوں باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگوں کو جمع کیا تھا کس پر؟ 8 رکعت پر، اور جو لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے کتنا؟ جی 8 رکعت ہی پڑھایا کرتے تھے۔ خیر اس سلسلے میں دلیلیں اور ہیں، لیکن ہم ذرا تھوڑا سا اس طرف بھی آنا چاہتے ہیں کہ آخر اتنی رکعتیں اتنی زیادہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ آج 20 رکعت جو پڑھی جا رہی ہے اس کی دلیل کہاں سے ہے ساتھیوں؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے بھائی لوگ دلیل پیش کرنے میں بسا اوقات، اب نعوذ باللہ من ذالک کسی کی نیت کے اوپر میں شبہ نہیں کرتا، ورنہ بسا اوقات چال بازی سے کام لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے واضح دلیل پیش کی جاتی ہے اور پیش کی جا سکتی ہے وہ امام بیہقی رحمہ اللہ کتاب سنن الکبریٰ کی ہے، السنن الکبریٰ کی، یا امام بیہقی کتاب معرفت السنن والآثار کی۔ اس میں ایک تابعی ہیں یزید ابن خصیفہ، یزید ابن عبداللہ ابن خصیفہ، وہ بیان کرتے ہیں صاحب ابن یزید سے کہ لوگ ذرا غور کریں گے، حضرت عمر کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں 20 رکعت پڑھتے تھے۔ ذرا غور کریں گے، وہ جو روایت تھی کہ حضرت عمر نے حکم دیا تھا اور ابی ابن کعب اور تمیم داری لوگوں کو 11 پڑھایا کرتے تھے، گویا حضرت عمر نے 11 کا حکم دیا اور وہ دونوں 11 پڑھایا بھی کرتے تھے۔ اور اس کے اندر پہلی بات کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، نہ ابی ابن کعب کا ذکر ہے نہ تمیم داری کا ہے، اور نہ حضرت عمر کا حکم ہے، نہ حضرت عمر کا حکم ہے۔ تو گویا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں حضرت عمر کا حکم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث اس کی صحت محل نظر ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ذرا میرا غور کر کے میرا ساتھ دیں آپ لوگ۔ جو حدیث ہم نے 11 رکعت کی نقل، جو حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے، اسے امام مالک محمد ابن یوسف سے نقل کرتے ہیں۔ محمد ابن یوسف اپنے ماموں حضرت صاحب ابن یزید سے نقل کرتے ہیں، اور صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ اور یہ جو حدیث ہے اسے یزید ابن عبداللہ ابن خصیفہ نقل کرتے ہیں، اور وہ صاحب ابن یزید سے نقل کرتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب ظاہر دونوں میں اختلاف ہے کہ اختلاف نہیں ہے؟ اختلاف ہے نا؟ ظاہر بات دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی کہ حضرت عمر حکم بھی دے اور لوگ وہ دونوں کتنا پڑھائیں، اس کے علاوہ 20 پڑھائیں بھی۔ ظاہر بات ہے کہیں معاملہ ہے جس کے اوپر غور کرنے کا ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو حضرت محمد ابن یوسف جو ہے وہ 11 رکعت نقل کر رہے ہیں، اور حضرت یزید ابن خصیفہ وہ کتنا 20 رکعت نقل کر رہے ہیں۔ اور آج کل مجھے ایک عزیز نے وہ یوٹیوب پر دکھلائی کہ ایک صاحب کاؤنٹ کر کے ہاں 20 ہے، یہ 8 ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ کیا اس میں ہے کہ 21 رکعت کا ذکر ہے۔ ذرا غور کریں گے، 21 رکعت کا ہے، تو گویا 3 رکعت وتر ہوتی تھی اور 18 رکعت نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 21 رکعت کو ماننے کے ہی مانا ہوگا نا۔ اس لیے وتر کتنی رکعت ہے ساتھیوں؟ خصوصاً ہمارے علماء احناف کے یہاں 3 سے کم ہے کہ 3 سے کم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ علماء احناف کے نزدیک 3 رکعت وتر واجب ہے، نہ وہ 5 ہو سکتی نہ 1 ہو سکتی ہے، نہ وہ 5 ہو سکتی ہے اور نہ 1 ہو سکتی ہے۔ اب اگر 21 رکعت والی جس کو ہمارے اپنے انداز سے وہ صاحب
काउंट कर पेश कर रहे थे, अगर 21 रकात को सही माना जाए तो इसका मतलब क्या होगा, 20 रकात तरावी नहीं हुई है कि नहीं है? या तो फिर रकात वित्र कितनी रकात है, 1 रकात है, और आप दोनों नहीं मानते हैं, ना आप 18 रकात तरावी को मानते हैं ना 1 रकात वित्र को मानते हैं। गोया ये बात आपके लिए दलील नहीं बन सकती है। जरा गौर करेंगे, आ रही बात समझ में ना? जिन भाई ने वक्त नहीं है कि उसको दिखाया जाए, बड़े अच्छे अंदाज में काउंट करके पेश किया है, जब उसको सुनने लगा तो मुझे गालिब का शेर याद आया कि मिले तो हश्र में ले लूं जुबान नासे की, मिले तो हश्र में ले लूं जुबान नासे की, अजीब चीज है ये तूले मुद्दा के लिए। लेकिन जरा गौर करें, जो हदीस उन्होंने पेश की है उसमें कितना जिक्र है साथियों जी? 21 का जिक्र है। कितना जिक्र है? 21 का जिक्र है। अब अगर आप 21 को सही मानते हैं, 11 को सही नहीं मानते, फिर भी आपका मसलक साबित क्यों? इसलिए कि या तो आप ये माना कि 1 रकात वित्र पढ़ी है और 20 रकात तरावी पढ़ी है, और आप ये मानने के लिए तैयार क्यों? कहते हैं अगर कोई आदमी 1 रकात वित्र पढ़ता है तो उसकी वित्र नहीं होगी, और वित्र वाजिब है। कितना वाजिब है? 3 रकात वित्र है, और अगर 3 रकात वित्र मानते हैं, तरावी कितनी होगी जी? 18 रकात होगी। और आप तरावी 20 रकात को क्या मानते हैं? सुन्नत मुअक्कदा मानते हैं कि उससे कम करना जायज है ही नहीं। आ रही बात समझ में ना? तो कहने का मतलब हमारे बहुत से भाई इस किस्म की चीजें पेश करते हैं। तो मैं यहां पर आ रहा था कि मोहम्मद इब्ने कैस हैं, और दूसरे कौन हैं? यजीद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने खुसैफा हैं। मोहम्मद इब्ने कैस जो हैं वो 11 रकात नकल करते हैं, और यजीद इब्ने खुसैफा, मोहम्मद इब्ने यूसुफ, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मोहम्मद इब्ने यूसुफ और यजीद इब्ने खुसैफा कितना? 21 रकात या 20 नकल करते हैं। अब ये देखा जाए कि दोनों रावियों में कौन ज़्यादा काबिल एतमाद होगा, कौन ज़्यादा काबिल? इसलिए कि उलमा कहते हैं अगर 2 हदीसों में तारुद हो तो देखा जाएगा कि दोनों के रावी एक पाए के हैं या दोनों में कुछ इख्तिलाफ है। तो जो आदमी कम दर्जे का होगा उसकी रवायत शाज़ यानी ज़ईफ़ होगी, और जो ज़्यादा पाए का होगा उसकी रवायत क्या होगी? सही मानी जाएगी, महफूज मानी जाएगी। अब आप दूर ना जाइए, सिर्फ एक किताब उठा करके देख लीजिए, हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह की तक़रीबुत तहज़ीब। तक़रीब में मोहम्मद इब्न यूसुफ के बारे में लिखते हैं सिक़तुन सबतुन, यानी बहुत ज्यादा काबिल एतमाद है। क्या है? बहुत ज्यादा काबिल एतमाद है। और यजीद इब्न खुसैफा के बारे में लिखते हैं काबिल एतमाद हैं। सिक़तुन क्या लिखा है? सिक़तुन, दोनों में फर्क है ना? बहुत ज्यादा काबिल एतमाद और काबिल एतमाद। और मोहम्मद इब्न यूसुफ के ऊपर किसी भी मुहद्दिस ने कलाम नहीं किया है। और यजीद इब्न खुसैफा को अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह मुनकरुल हदीस जिक्र किया है कि इनकी हदीसों में बाद ऐसी चीज़ें आ जाया करती थीं जो मुनकर होती थी, काबिल कबूल नहीं हुआ करती थी। इसलिए भी मोहम्मद इब्न यूसुफ की रवायत ज़्यादा काबिल कबूल होगी किसके मुकाबिल में? हते यजीद ने। तीसरी बात, मैं उस क्लिप का जवाब देने के लिए इशारा करूंगा जो मुझे सुनाई गई है, उसमें यह है कि जब इस्माइल इब्न उलैया ने मोहम्मद इब्न यूसुफ से सुना कि हज़रत साहिब ने यजीद ने बयान किया कि हज़रत उमर ने लोगों को 11 रकात पढ़ने का हुक्म दिया, तो उन्होंने कहा 11 की 21, कहा मुझे तो 11 ही है, अलबत्ता साहिब इब्न यजीद इब्न खुसैफा का ख्याल है। क्या है? वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है। क्या है? मेरा ख्याल है कि 21 रकात पढ़ने का हुक्म दिया। जरा गौर करें आप, मेरा ख्याल है क्या मतलब? गोया खुद उनको भी यकीन
نہیں تھا۔ اور اس کو لے کر کے بعض لوگ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ گویا اب ہم نے ایسی دلیل پالی ہے کہ 8 رکعت کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ تیسری بات ساتھیوں، میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، حالانکہ وقت نہیں رہ گیا، ایک بات پر آپ غور کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے موطا امام محمد۔ کہاں یہ ہے؟ کیا کتاب لکھی ہے؟ موطا امام محمد۔ کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد، بلکہ کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کی 3 اچکنیاں ہیں۔ اچکنی جانتے ہیں نا؟ کوئی دیہاتی ہوگا تو جانے گا، جب ہانڈی رکھتے تھے تو اس کے نیچے 3 پتھر رکھتے تھے چولہے کے اوپر، اس لیے کہ چولہے پر ہانڈی جمی رہے گی تو ہوا پاس نہیں ہوگی، آگ زیادہ اچھی نہیں جلے گی، تو 3 پتھر رکھا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے تاکہ ہانڈی ذرا اوپر رہے، ادھر سے ہوا پاس ہو تو آگ جلے، تو اسے اچکنی کہا کرتے تھے، ہے نا؟ تو امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ تینوں فقہ حنفی کے ثلاثۃ الاصافی ہیں، یعنی 3 اچکنیاں ہیں۔ تو امام محمد رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا امام محمد میں باب باندھتے ہیں، باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل، رمضان المبارک میں قیام کا بیان اور اس کی کیا فضیلت وارد ہے۔ گویا کس کا بیان ہو رہا ہے؟ قیام رمضان کا، اور قیام رمضان ہی کیا ہے؟ تراویح ہے۔ اسی لیے امام مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ، مولانا عبد الحی بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے اور علماء احناف کے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اس لیے کہ اپنے وقت میں جو چوٹی کے ہندوستان میں چند علماء تھے، 2-4 جو بالکل چوٹی کے تھے، ان میں ایک مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ بھی تھے۔ انہوں نے موطا امام محمد کی شرح لکھی ہے التعلیق الممجد، التعلیق الممجد علی الموطا امام محمد۔ اس لفظ کی شرح میں لکھتے ہیں باب قیام شہر رمضان ای التراویح، یعنی کس کا بیان ہے؟ تراویح کا بیان ہے۔ اس کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے کل 4 حدیثیں نقل کی ہیں ساتھیوں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی وہی حدیث جس کا ذکر ہم نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک لوگوں کو نماز پڑھائے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی یہی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسری حدیث جو بیان کی ہے وہاں پر بھی یہی ہے، فضیلت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان میں قیام یعنی تراویح کی ترغیب دلایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کئی حدیثیں ہوئی ساتھیوں؟ 3 ہوئی۔ اور چوتھی حدیث حضرت عمر فاروق کا وہ عمل نقل کیا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قال محمد وبہذا کلہ ناخذ، امام محمد نے کہا یہ حدیثیں جو 4 ہم نے ذکر کی ہیں ان 4 حدیثوں کے اوپر ہمارا عمل ہے۔ اور تراویح کتنا ذکر ہے اس میں ساتھیوں؟ جی اسی لیے آج ہمارے یہاں برا نہ مانے گا کوئی اگر میری کوئی بات سن رہا ہے، علماء احناف نے اس 19ویں اور 20ویں صدی میں جو تراویح 20 رکعت کا جو اتنا مسئلہ کھڑا کیا ہے، پچھلے علماء احناف اس پر نہیں رہے ہیں۔ بہت سے علماء احناف، میں ابھی 10 کا نام گنا سکتا ہوں جو یہ صراحت کے ساتھ یہ مانتے رہے ہیں کہ تراویح 8 ہی رکعت اللہ کے رسول کی سنت ہے، جن میں امام محمد رحمہ اللہ بھی ہیں جو فقہ حنفی کے تیسری اچکنی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں صرف 8 رکعت تراویح کی روایت نقل کی ہے، 20 رکعت کی کوئی روایت نقل
نہیں کی ہے امام ذیلعی ہیں، ملا علی قاری ہیں، امام علامہ عینی رحمہ اللہ ہیں، اور متاخرین میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ تراویح کی نماز اللہ کے رسول سے کتنی ثابت ہے؟ 8 رکعت ہی ثابت نہیں ہے۔ اب جو ہے میں ایک اور حدیث کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دوں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے، اور ایک بڑے مفتی صاحب نے اپنی ایک کلپ کے اندر اسے بیان کیا اور اس کو لے کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت کا حکم دیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ موطا امام مالک میں اور امام بیہقی کی سنن کبریٰ میں یزید ابن رومان سے، یزید ابن رومان یہ چھوٹے تابعی ہیں جن کی ملاقات کہیں ایکاد صحابہ سے ہوئی ہے، اور ان کا انتقال 130 ہجری میں ہے۔ کتنا؟ 130 ہجری۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں رمضان میں 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، ہے نا؟ لیکن ذرا غور کریں، یزید ابن رومان کب انتقال ہوا ہے ان کا؟ 100، اور حضرت عمر کی شہادت کب ہوئی ہے؟ جی 23-24 ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ گویا حضرت عمر کی شہادت کے 106 سال کے بعد ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ گویا حضرت عمر کے زمانہ انہوں نے نہیں پایا ہے، بلکہ حضرت عمر کے شاگردوں کے زمانہ بھی شاید نہیں پایا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ 130 سال کا دونوں کی عمر میں 106 سال کا دونوں کی عمر میں فرق ہونا معمولی ہے ساتھیوں۔ گویا نہ حضرت عمر کا زمانہ پایا نہ حضرت عمر کے شاگردوں کا زمانہ پایا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ سے کس نے بیان کیا؟ بیان کیجیے، لائیے۔ یزید بن رومان نے جو کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں، آپ سے کس نے بیان کیا ہے؟ اس کو پیش تو کیجیے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، حرام حلال کا معاملہ ہے۔ یہاں امیدوں پر باتیں نہیں کھڑی ہوئی ہیں، احتمالات پر بنیاد نہیں کھڑی ہوئی ہے۔ کس پر ہے؟ ٹھوس دلیل کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے، امام ذیلعی حنفی رحمہ اللہ نے، علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اثر مرسل ہے، منقطع ہے۔ اللہ حضرت عمر کے سے زندگی میں وہ حضرت یزید بن رومان نے ان کا زمانہ نہیں پایا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اتنے لوگوں سے سنے ہوئے تھے کہ اب ان کا نام بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ بچکانہ بات ہے، کسی عالم نے آج تک دنیا میں یہ بات نہیں کہی ہے۔ یہ تمناؤں میں جو لوگ الجھائے گئے ہیں، جو امیدوں پر اپنی بنیادیں کھڑی کیے ہوئے، وہ یہ بات کہیں گے، لیکن کوئی عالم یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ رہا جب ہے ہاں سنا ہوگا، وہاں پر ایک بات بالکل صریح ہے کہ حضرت عمر نے 11 کا حکم دیا ہے، اور صریح ہے کہ لوگ پڑھتے تھے، اور آپ ایک ایسی چیز کو لے کر کے جن کا تعلق حضرت عمر سے ہے ہی نہیں، آپ ان باتوں کو رد کر دے رہے ہیں۔ تو علی کل حال ساتھیوں، کہنے کا معنی ہے کہ جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا ہے اور غور سے مطالعہ کیا ہے، آج سے نہیں، اس سلسلے میں ہم نے جو پہلی کتاب لکھی تھی وہ 1403 اور 1402 میں لکھی تھی۔ اس وقت سے یہ موضوع میرے سامنے ہے۔ ایک بھی اثر، کوئی بھی اثر اگر صحیح ہے تو اس میں حضرت عمر کے 20 رکعت نہ کہنے کا ذکر ہے نہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے بعض بھائی بڑی کوتاہی ایسے کرتے ہیں کہ بسا اوقات میں آپ تو ترجمے کے اندر غلطی کر جاتے ہیں۔ میں بتاؤں، ابھی ایک میرے سامنے ایک پمفلیٹ پیش کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ ابن جرجان السہمی کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس آئے اور ہم کو 24 رکعت پڑھائی۔ کیا ہے؟ 24 رکعت۔ اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول رمضان کے مہینے میں آئے اور ہمیں 4 رکعت فرض پڑھائی اور 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ ذرا دیکھیں، اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ ترجمہ۔
نیٹ کے موجود ہوگی. صلی بنا 24 رکعہ کے الفاظ ہیں. ہمیں تراویح ہمیں کتنا پڑھایا جی؟ 24 رکعت. ترجمہ کیا کیا ہے؟ اور ان کو لوگ مناظر اسلام متکلم اسلام کا نام دے رہے ہیں. کیا ترجمہ کیا؟ کہ ہمیں 4 رکعت فرض پڑھائی اور آپ پہلے کہیے کہ 24 رکعت پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ تعبیر کریں کہ ہو سکتا ہے کہ 4 رکعت کیا رہا ہو سکتا. یہ بات کہیں چلو کسی تک قبول ہو سکتی تھی، لیکن آپ ترجمہ کیا کریں کہ 4 رکعت فرض پڑھائی اور 20 رکعت. یہ کہاں سے ہے؟ تو آج تک کوئی، جبکہ یہ حدیث بھی سخت ضعیف ہے. کیا ہے یہ؟ سخت ضعیف ہے اور صحیح حدیثوں کے خلاف ہے. تو علی کل حال ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے، بلکہ حضرت علی سے، حضرت عثمان سے، کسی سے بھی صحیح سند سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے. لیکن ایک بات یہاں پر کہہ دوں، یہ بات کہہ دوں کہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا، ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں نے 20 پڑھا نہیں ہے. پڑھا ہے لوگوں نے 20. اختلاف یہ ہے کہ آیا اللہ کے رسول نے کتنا پڑھا ہے، حضرت عمر نے کتنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نفل سمجھ کر کے اللہ کے رسول کی سنت نہ سمجھے اس کو، اور یہ سمجھے کہ عبادت کی رات ہے اور لمبا قیام نہیں کر سکتا ہے، اگر کوئی 8 سے زیادہ پڑھتا ہے لیکن سنت رسول نہ سمجھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طریقے سے آج حرم کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا ہے؟ دیا جاتا ہے نا. حرم کے جو تمام اماموں کے رئیس تھے محمد ابن سبیل رحمہ اللہ، بلکہ میں سوچا تھا ان کے فتاوے سے فوٹو کاپی کر کے لے آؤں گا، لیکن میرے ذہن سے بات نکل گئی ہے. ان کا فتاوہ ایک جلد میں چھپا ہوا ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کتنی ثابت ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے جو پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہے؟ وہ 8 رکعتیں نہیں 11 رکعت ہی پڑھی ہے. لیکن چونکہ عبادت کی رات ہے اس میں زیادہ رکعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لوگ یہ تو حوالہ دیتے ہیں کہ ائمہ حرم یہ پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ائمہ حرم کا اس سلسلے میں نظریہ کیا ہے. حرم میں اس لیے ہوتی ہے 20 رکعت کہ حرم کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، ایک مسلک کا نہیں ہے. تو مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت چونکہ 20 کو ہی مانتی ہے، لہذا ملک عبد العزیز رحمہ اللہ نے 2 امام متعین کیے. ایک 10 پڑھاتا تھا اور دوسرا تو جس کا جی چاہے 10 پڑھ کر کے اپنا ختم کر دے اور جس کا جی چاہے وہ 20 بھی پڑھتا رہے. اس نظریے سے امام ملک عبد العزیز رحمہ اللہ نے 2 امام متعین کیے اور 20 رکعت کو مشروع قرار دیا ہے. نہ یہ کہ وہ لوگ سنت رسول سمجھتے ہیں کہ سنت رسول کیا ہے. خلاصہ یہ ساتھیوں اخیر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرت عمر کی جو سنت رہی ہے وہ کتنا رہی ہے؟ 8 رکعت یعنی 11 رکعت رہی ہے وتر کے ساتھ. البتہ اس کے علاوہ لوگوں نے چونکہ لمبا قیام نہیں کر سکتے تھے، بات لمبی ہو جا رہی، وقت نہیں ہے، لیکن صرف ایک اثر موطا امام مالک سے میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ جو تراویح پڑھاتے تھے تو ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے. یہاں تک کہ لمبے قیام کی وجہ سے ہم لوگ عصا لیے رہتے اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور آج طرح اگر دیوار بنی ہوتی مسجدوں میں تو اس پر بیٹھ جایا کرتے لوگ. لیکن یہ بدعت ان کے زمانے میں نہیں تھی جو آج ایجاد ہو گئی ہے نا. صفوں کے ٹیڑھی ہونے کا سبب یہ بنتی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جب تک زندہ تھے ان کی مسجد میں نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی مسجد کے اندر نہیں رکھا تھا. تو علی کل حال کیا کرتے تھے لوگ؟ چھڑیوں کا سہارا لیتے تھے. کہا کہ ہمیں سورہ بقرہ امام 8 رکعت میں پڑھایا کرتا تھا. کتنا؟ سورہ بقرہ کتنے میں؟ 8. کوئی پڑھے گا آج؟ جی کوئی پڑھے گا؟ یہاں تو 8 آیت سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے. 1 آیت 2 آیت پر اکتفا کرو. کہا اگر کسی دن امام نے 8 کے بجائے سورہ بقرہ 12 رکعت میں پڑھا دیا تو ہم سمجھتے تھے کہ آج نماز تھوڑی سی ہلکی پڑھائی ہے.
کیا ہے آج؟ ہلکی. تو گویا کی تابعین وغیرہ کے زمانے میں بھی لوگ 20 پڑھا کرتے تھے. 8 سے زیادہ پڑھا کرتے تھے. 12 ہو، 16 ہو، 18 ہو، 24 ہو، 28 ہو. یہاں تک کہ امام شافعی کے زمانے میں مدینہ منورہ میں لوگ 40 رکعت پڑھا کرتے تھے. کتنا؟ 40 رکعت پڑھا کرتے تھے. مکے میں 20 اور کہاں مدینہ میں کتنا؟ 40 رکعت. تو گویا کی 20 رکعت کو وہ اہمیت دے دینا کہ اس کو جو نہ مانے وہ سنت کو نہیں مانتا، اس کو جو نہ مانے اللہ کے رسول کی سفارش سے محروم رہے گا. یہ فکرہ بالکل غلط ہے. آپ اگر اللہ کے رسول کی سنت ہی تک محدود رہنا چاہتے ہیں، خوب لمبا قیام کریں، خوب لمبا قیام کریں، لمبی قرات کریں، 8 رکعت پر اکتفا کریں جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانی رہے تو آپ قرات ہلکی کریں، رکوع سجدہ تھوڑا سا ہلکا کریں. 11 رکعت یا 8 رکعت اللہ کے رسول کی سنت کی نیت سے پڑھیں اور باقی نفل کی نیت سے آپ پڑھیں. یہ کوئی عالم اس کو منع نہیں کرتا. بعض علماء ہمارے جو اس طرف گئے ہیں وہ ان کا شذوذ ہے، عموماً علماء اس طرف نہیں گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں میں حق کو ڈال دے اور حق کی محبت کو ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہمیں آپ کو حق کا متلاشی بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسیج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں. یعقوب عزیز 009665089599707. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.